معزز ناظرین کرام، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ اللہ کے ولی تھے جس کا نام شیخ احمد تھا، جو گھوڑے کے بجائے شیر کی سواری کیا کرتے تھے۔ جس شہر کا بھی رخ کرتے وہاں پر پہلے ہی اپنا ایک قاصد بھیج دیا کرتے تھے کہ جا کر ان کو بتاؤ کہ میں آ رہا ہوں اور میرے شیر اور میرے کھانے پینے کا اور رہنے کا بندوبست کیا جائے۔ ناظرین کرام، اس کا شیر ایک دن کے اندر ایک پوری گائے کھا جاتا تھا اور قاصد جا کر پہلے سے ہی ان کو پیغام دے دیتا اور لوگ اس کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ ایک دن اس نے شیر بغداد جانے کا ارادہ فرمایا تو حسب معمول اپنے قاصد کو آگے جا کر وہ اس کو بتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، میرے اور میرے شیر کے کھانے پینے اور رہنے کا بندوبست کیا جائے۔ جب وہ قاصد آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرے مرشد شیخ احمد آپ کے شیر بغداد میں تشریف لا رہے ہیں، لہٰذا ان کے کھانے پینے اور رہنے کا بندوبست کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے شیر جو کہ ایک دن میں ایک پوری گائے کھاتا ہے اس کا بھی بندوبست کیا جائے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سن کر مسکرائے اور کہا کہ کیوں نہیں، خدا کے جہان کے بندوں کی خدمت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، لہٰذا آپ تشریف لے آئیے۔ اور دوسرے دن جب وہ شیخ احمد ولی شیر بغداد پہنچا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس کے پاس ایک موٹی اور صحت مند گاہے بھیج دی۔ وہ گاہیں جب شیر کے سامنے چھوڑ دی گئی تو جب شیر نے گاہیں کو دیکھا تو اس کے اوپر جپٹنے کے لیے دوڑ پڑا، اور جیسے ہی اس نے گاہیں کو کھانے کے لیے دوڑ لگائی تو اس کے پیچھے سے ایک دبلا پتلا سا کتا نمودار ہوا اور اس نے جا کر شیر کو گلے سے پکڑا اور زمین پر پٹک پٹک کر مار دیا۔ جب یہ منظر شیخ احمد نے دیکھا تو وہ بہت ہی شرمسار ہوا کہ ایک کتے نے اس کے شیر کا کام تمام کر دیا، اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ جس در کے کتے بھی اتنے طاقتور ہوں تو اس در کے مالک کا کیا مقام ہوگا۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے کہا کہ تمہارے شیر کو پیٹ بھر کر کھانے کی عادت پڑ گئی تھی، مجھے خدشہ تھا کہ میرے اس ملک میں قحط سالی نہ پڑ جائے، اسی لیے وہ اس اجل کا شکار ہو گیا۔ یہ بات سن کر وہ بزرگ بہت ہی شرمسار ہوا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی کا طلبگار ہوا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کو معاف فرما دیا اور وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ہی رہنے لگے اور آپ نے اس کو روحانی فیض سے مالا مال فرما دیا۔ معزز ناظرین کرام، پہلے کے زمانے میں کچھ یوں ہوتا تھا کہ جو بھی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام بغیر وضو کے یا ناپاکی میں لیتا تو اس کا سر دھڑ سے الگ ہو جاتا تھا۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا اور لوگوں کی ہلاکتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یوں انسانوں کی جانوں کو ضیاع ہوتا ہوا دیکھ کر ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف فرما ہوئے اور کہا کہ بزرگوں کے اوپر اتنی جلالت اور اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا، اگر آپ نے اس دستور کو ختم نہ کیا تو انسانوں کی جانوں کا ضیاع ہوتا رہے گا، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ نہ صرف اولیاء اکرام بلکہ ہم انبیاء اکرام کا نام بھی بغیر پاکی اور بغیر وضو کے لیا کریں گے۔ جب شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو اس دستور کو اسی وقت ختم کر دیا، اور اس کے بعد سے اب تک یہ ہوتا ہے کہ جو بھی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام بے پاکی یا بغیر وضو کے لیتا ہے تو اس کے رزق سے 40 دن تک برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام بغیر وضو کے یا ناپاکی میں لیتا ہے تو اس کی زندگی سے ایک دن کم ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی اور کہا کہ میں اپنے بیٹے کو آپ کے مدرسے میں پڑھانے کی غرض سے لے کر آئی ہوں۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس بچے کو داخل کر دیا اور وہ عورت وہاں سے روانہ ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد وہ عورت اپنے بچے کا حال احوال پوچھنے آ گئی تو دیکھا کہ اس کا بچہ بالکل کمزور اور دبلا پتلا سا ہو گیا ہے
اور وہ جو روٹی کھا رہا ہے وہ بھی سوکھی ہوئی روٹی باسی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کو بہت ہی دکھ ہوا اور وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مرغی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کو اور بھی زیادہ دکھ ہوا اور بولی کہ حضور میں اپنے بیٹے کو آپ کے مدرسے میں پڑھانے کے گھر سے چھوڑ کر گئی تھی۔ جب میں چھوڑ کر گئی تھی تو وہ اچھا بھلا تھا، آج میں آئی ہوں تو وہ بالکل کمزور اور دبلا پتلا سا ہو گیا ہے اور وہ روکھی سوکھی روٹی کھا رہا ہے، جبکہ آپ یہاں پر مرغی کا گوشت کھا رہے ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ مرغی کا گوشت کھائیں اور آپ کے شاگرد روکھی سوکھی روٹی کھائیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی یہ بات سنی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگلی مبارک اس کی ایک ہڈی کے اوپر رکھ کر کہا کہ قم بإذن اللہ، یعنی کہ اٹھو اللہ کے حکم سے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ ایک دم سے اس ہڈی میں سے ایک مرغی زندہ ہو گئی اور مرغی زندہ ہو کر چلنے پھرنے لگی۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ عورت حیران اور پریشان ہو گئی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آپ کا بیٹا بھی اس مقام پر پہنچ جائے گا تو جو جی میں آئے وہ کھا لے، لیکن فی الحال اس کو اسی روکھی سوکھی روٹی پر ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر وہ عورت بہت ہی شرمندہ ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں معافی کی طلبگار ہوئی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت روتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ دریا کے کنارے کھیل رہا تھا، اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ دریا میں ڈوب گیا، خدا را آپ کچھ کیجئے، میرا ایک ہی بیٹا تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس عورت کے اوپر رحم آ گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا کہ جاؤ گھر جا کر دیکھو آپ کا بیٹا گھر پہنچ گیا ہے۔ وہ عورت یہ سن کر خوشی کے مارے بھاگتے ہوئے جب گھر پہنچی تو دیکھا کہ اس کا بیٹا گھر پر نہیں تھا۔ وہ پھر روتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ حضور میرا بیٹا ابھی تک گھر نہیں پہنچا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پھر دعا کی اور اس عورت کو یہی کہا کہ اب جا کر گھر دیکھو آپ کا بیٹا گھر پہنچ گیا ہے۔ وہ عورت ایک مرتبہ پھر بھاگتی ہوئی اپنے گھر پر پہنچی اور جا کر دیکھا تو ایک مرتبہ پھر اس کا بیٹا گھر پر موجود نہ تھا۔ وہ مایوس ہو کر ایک مرتبہ پھر روتی ہوئی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ حضور میرا بیٹا ابھی تک گھر نہیں پہنچا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پھر دعا فرمائی اور کہا کہ اب جا کر دیکھو اور اچھی طرح سے جا کر دیکھو آپ کا بیٹا گھر میں ہی موجود ہے، میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ عورت ایک مرتبہ پھر بھاگتی ہوئی جب گھر پہنچی تو دیکھا کہ اس کا بیٹا دروازے کے اوپر کھڑا ہو کر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ عورت بہت ہی زیادہ خوش ہوئی اور اس بچے کو لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئی اور آپ کی شکر گزار ہوئی۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ بھائیوں اور بہنوں کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو بھائی کے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔